کہ آج سے ہزاروں سال قبل الجزیرہ ایئر ویز کے ظلم بھی علاقوں میں یمن کے گر نواب میں ایک شہر اب تھا جسے سبھا کہتے تھے، اور وہاں بعد لوگوں کو مصباح کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راستوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے ٹرک موجود تھے، مگر یہ کرم شیور میں مکھیہ اتیتھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بعد اشارہ جل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بل پولیس نے حکومت کی باگڈور سنبھالی۔ بعد میں رکھی نے لکھا ہے کہ بل 21 کے والدین میں سے ایک زنت میں تھے، مگر اس نظریے کی کوئی والد دلال نہیں ملتی۔ مل کئی بل پیس ایک قابل عورت تھی جس نے یوون پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیسٹ علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سب بھائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ ٹھیک ہے، یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ زمانہ تھا جب مچھلی سے مغرب تک ایک عظیم موہد بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاؤں جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان کی داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیسٹ ممالک میں تھی، جس کا دارو خلاف آزیرو اسلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا جنات چرن دھو کر ان دودھ اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جم ونس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ بدھائے تھا۔ آپ نے پوچھا سود کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب بجٹ پیش نہ کر سکا تو اسے دبا کر دیا جائے گا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بدھو حاوی ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ خود نے بڑے ریستراں سے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ صرف میں مبتلا دیکھیے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بالکل کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے استر پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تک میں قیمتی ہیرے جواہرات لال جھنور جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خرید اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ صرف سے باندھ آ جائے، اور گھر پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اس پیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو خوشیوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرما آنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ایوننگ داؤد کی جانب سے مل کر سب برٹش کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کریں اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش تو میرے مقابلے میں سرکشی اس پیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مکتی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ کا یہ خط دراصل ملکہ نے سبھا اور اس کی قوم کی طرف دعوتیں اسلام تھیں۔ خود یہ خط لے جا کر ملکہ بل پیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ کھیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شک نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف 1-15، مگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ خود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر میں سونے چاندی کی ٹو کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب حرکت جانور کھڑے کر دی جائیں، مزرہ اور مالش۔ سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مدین کیا جائے۔ ادھر بالکل اس میں ہر سلیمان علیہ السلام کے لیے طرف روانہ کیے۔ جم میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کندھے اور ملکہ کا ایک کھنڈ بھی تھا۔ جب یہ تمام تحت لے کر کا سدھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے کافی دنوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔
اب تم اپنے تئیں ہیں، اس کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کریں، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ تو کہ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہٰذا اس میں جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی طاقت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے موٹی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تک میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہے۔ کلجم نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تک آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے کمبل ہلا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تک کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا پھل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، اور میں شک کرتا ہوں یا نہ چن رہی، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشک اچھی تو میرا پروردگار ونیاس ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفت شریر کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست جس کا نام تھا آصف ایوننگ ورشیہ بتایا جاتا ہے، اور بعد میں لکھا کہ وہ آپ کا حال آزاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تک کی لمبائی 80 ہاتھ اور وہ 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ ہی اس میں موٹی شروع کیا۔ کچھ سبز اجڑے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تک میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملک ہے بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تک بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گدھا ہوں بہو، وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ برٹش کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرض شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آدمی جانور، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیر کے نیچے سے پانی اپنی پوری رفتار سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر ششو نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل اس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھیے پانی کا ایک حوض ہے، زیادہ اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرض ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر غرور کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ جب بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے شہر کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا ہاٹ سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کے قوم نے سورج کی چمک اور دیمک دیکھ کر اسے ماں بوند اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فوج غلطی پر نیتی شرمندگی ہوئی کے بعد مبارک نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ نے سبھی مسلمان ہو گئی۔